اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، خطبہ شعبانیہ کے سائے میں ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے گزارا جائے اور کن باتوں کی طرف متوجہ رہا جائے، اس سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ جب ہم اور آپ متوجہ ہو گئے اس بات کی طرف کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور ہمارے اندر وہ کرامت اور شرافت پیدا ہو گئی جو ہم جیسے گنہگاروں کی نفوس کو تسبیح، نیند کو عبادت، ہماری دعاؤں کو مستجاب، ہمارے عمل کو مقبول بنا رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے خالص نیت، پاک قلب کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ جب خدا کی جانب سے توفیق ہوتی ہے تو وہ تاثیر گزار ہوتی ہے، اس کا اثر آتا ہے۔ روزے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی ایجاد ہو۔ یہ جو روزے کے اندر تقوی ایجاد ہونے کی کیفیت ہے، اس کا ایک راز اس بات میں ہے کہ ہم اتنے گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد افطار کے وقت اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ جب میں اتنی دیر بھوکا پیاسا رہ کر نہیں مرا، مجھے کوئی اور مسئلہ پیش نہیں آیا، کوئی اور تکلیف نہیں ہوئی، تو اب بھی تھوڑا کھا کر میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ ایک اہم ترین نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ خدا کے لیے اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس لیے کہ خود پیغمبر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنا۔ لیکن شاید ابھی کچھ حالات ایسے ہیں کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں مومنین کے ساتھ جو مسلمین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور زائنسٹ انسانیت دشمن طبقہ اس وقت حیوانیت اور درندگی کی اس انتہا پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں ان کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم اپنے ان مومنین اور مسلمین برادران کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہم اصلاً روزہ دار ہیں بھی یا نہیں اور مسلمان ہیں بھی یا نہیں، اس لیے کہ مسلمان کل جسد الواحد ہیں۔ اگر میرے کسی ایک حصے کو چوٹ لگے تو میرے پورے بدن کو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر مجھے اثر نہیں ہو رہا تو یا میں مردہ ہوں یا مفلوج ہوں۔ نہ مردہ مسلمان ہوتا ہے نہ فالج زدہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے اگر مجھے اپنے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر قیامت کی بھوک اور پیاس کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اس مہینے کی بھوک اور پیاس کا اہم ترین ہدف وہ توجہ ہے کہ جو قیامت کی طرف ہمیں لے کر جائے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی بھوک اور پیاس کی کیفیت کو نہ سمجھ رہا ہو، اصلا اس کی عبادت نہیں ہے، اور واضح طور پر وہ حص اگر میرے اندر موجود نہیں ہے تو قیامت کی حص کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ روزے اور تلاوت قرآن کا اگر تاثیر ہمارے اندر پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ روزہ ہے، وہ تلاوت قرآن ہے۔ لہٰذا روزے کا ایک اثر قیامت تک پہنچنے کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے میں اپنے اطراف میں اپنے بہن بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکوں۔ اگر آج غزہ اور فلسطین کے مسلمین اور مظلومین کی پیاس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بھوک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، درد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مر چکے ہیں یا مفلوج ہیں۔ اور مرے ہوئے شخص کی بھوک اور پیاس اس کو کہیں نہیں پہنچا سکتی۔ مرے ہوئے شخص کا اگر اس سے کوئی آواز برآمد ہو بھی جائے تو وہ تلاوت نہیں کہلاتی۔ اپنے آپ کو زندہ کرنا اور سمجھنا ہے تو راستہ یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جب اپنے آپ کو اہل کرامت سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے ہم اہل کرامت ہیں اتنے وہ بھی اہل کرامت ہیں، اور اگر ہم اللہ کے مہمان اور اللہ کے بندے ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ابھی مشکل نہیں آئی تو اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے۔ آپ کے بدن میں کہیں لگی ہوئی چوٹ اگر آپ کے منہ سے آواز نہ نکلوائے، درد کی کیفیت آپ کو نہ دے تو آپ پریشان ہوں گے نا، میری ہاتھ کٹ گیا مجھے پتہ نہیں لگا، کہیں میں مر تو نہیں گیا۔ غزہ سے خون بہ رہا ہے،
فلسطین خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور اگر مجھے کچھ نہیں ہو رہا تو شاید میں مر چکا ہوں۔ مرے ہوئے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں جب اللہ سے توفیق کا سوال کریں تو یہ توفیق ہمارے اندر تاثیر گزار ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔